خدا نے حضرت آدم کو دنیا کی خلافت دی، جہاں میں اپنا نائب کر کے بھیجا، یہ سعادت دی۔ یہی مخلوق تھی فردوس سے جس کو نکالا تھا، اسی نے دانائے گندم پہ سب کچھ بیچ ڈالا تھا۔ بظاہر اس تقرر سے نئے فتنوں کے ساما تھے، زمین و آسماں جن و ملائک سخت حیراں تھے، لگے سرگوشیاں کرنے کے انسان ہے بہت سادہ، ادھر شیطان کا لشکر شرارت پر ہے آمادہ۔ یہ بیچارہ دوبارہ دامے شیطان میں نہ آ جائے، کہ دانا کھا چکا ہے اب کہیں دھوکہ نہ کھا جائے۔ صدائے روح الامی دل مخلوق میں یوں راہ اندیشے نے جب پائی، تسلی کے لیے فوراً ندا جبریل کی آئی کہ اے طاعت گزارو ذات باری کے پرستارو، بنام حضرت حق امن و راحت کے طلبگارو، نگاہ غور سے دیکھو ذرا آدم کی پیشانی، نظر آتی نہیں کیا ایک خاص الخاص تابانی؟ یہی جلوہ ہے تخلیق جہاں کی علت غائی، اسی کی روشنی ہے دیدائے ہستی کی بینائی۔ یہی جلوہ ہے پہلے جس کو سجدہ کر چکے ہو تم، اسی جلوے سے دامان بصیرت بھر چکے ہو تم۔ ہوا ابلیس اسی کے سامنے جھکنے سے انکاری، یہی تھا امتیاز آدم کا جس سے جل گیا ناری۔ اسی سے دشمنی رکھنے کی کھائی ہے قسم اس نے، عبودیت کی چادر سے نکالا ہے قدم اس نے۔ اسی کی ضد پہ اس باغی کو ہیں ارمان شاہی کے، گیا ہے لے کے دنیا میں وہ منصوبے تباہی کے۔ مشیت ہے کہ اب طاقت کا وہ بھی امتحان کر لے، مشیت کے مقابل خبث باطن کو عیاں کر لے۔ یہ ظاہر ہے کہ شیطان اب بڑی طاقت دکھائے گا، زمانے میں قیامت ڈھائے گا، فتنے اٹھائے گا۔ یہ سچ ہے مدتوں اولاد آدم راہ بھولے گی، وہاں ابلیس کی کھیتی پھلے گی اور پھولے گی۔ وہ دن بھی آئے گا جب آخری اقسام نہ ہوگا، حق و باطل میں گویا فیصلہ کن مار کا ہوگا۔ مشیت ہے کہ آدم ہی کرے گا اس کو پست آخر، یہی اقبال پیشانی اسے دے گا شکست آخر۔ یہی وہ نور ہے جس سے زمانہ جگمگائے گا، یہی آدم کا رتبہ عرش اعظم تک اٹھائے گا۔ ملے ابلیس سے کتنی حکومت اہل ظلمت کو، بجھا سکتا ہے کیا کوئی مثل نور ہدایت کو؟ یہ جلوہ پہ بپے دنیا کو راہ حق دکھائے گا، یہی رہبر ہر ایک گمراہ کو منزل پہ لائے گا۔ مسلسل منتقل ہوتا رہے گا نیک بندوں میں، خدا کے مرسلوں پیغمبروں میں حق پسندوں میں۔ نشاں اسلام کا اللہ نے عالم میں رکھا ہے، کہ نور احمدی پیشانی آدم میں رکھا ہے۔ اسی کی بندگی میں خاکیوں کے ناز کا باعث، اسی کا عکس ہے مٹی میں ہر اعجاز کا باعث۔ مقدر ہے اسی کو آخری پیغام دی ہونا، مقدر ہے اسی کو رحمت للعالمی ہونا۔ دو عالم ہو گئے شاداں ندا جبریل کی سن کر، زمین و آسماں جن و ملائک نے جھکائے سر۔ ترانے حمد باری کے ہوئے جاری زبانوں پر، درود و نعت نغمہ بن کے گونجے آسمانوں پر۔ فرشتے شان احمد دیکھنے کو صبر کھو بیٹھے، زمین پر جھک پڑے تارے ہماتن چشم ہو بیٹھے۔ کیا تقدیس کا اظہار آدم اور حوا نے، زمین کو کر دیا گلزار آدم اور حوا نے۔ زمین نے جوت کر دنیا میں جنت کی بنا ڈالی، بڑی خوبی سے انسانی خلافت کی بنا ڈالی۔ ہوا شیطان بھی مشغول مکاری کے دھندوں میں، مگر اب آدم و حوا نہ آئے اس کے پھندوں میں۔ زمین پہ پھولنے پھلنے لگی اولاد آدم کی، لگے شوکت بڑھانے خوب آدم زاد آدم کی۔ یہ نقشہ دیکھ کر ابلیس اپنے دل میں گھبرایا، حسد بن کر دل فرزند آدم میں اتر آیا۔ لڑائی ٹھن گئی نیکی بدی کی خانہ دل میں، یہ پہلی جنگ تھی روئے زمین پہ حق کو باطل میں۔ ہوا شیطان کا تابع اول نفس امارہ، کہ عورت کے لیے قابیل نے حابیل کو مارا۔ یہ پہلا واقعہ تھا قتل کا دنیائے ہستی میں، جنم پایا گناہ نے اس طرح انسان کی بستی میں۔ زمین پر رفتہ رفتہ بڑھ چلی جب نسل انسان کی، حسد کا چل گیا جادو بنائی خوب شیطان کی۔ خود انسانوں کے لشکر آ گئے ابلیس کے ڈھپ پر، ہوا وہ ہرس کا افسوں مسلط ہو گیا سب پر۔ بدی نے چار سو کچھ اس طرح پھیلائی گمراہی، کہ آئی قبضہ ابلیس میں انسان کی شاہی۔ وبائے شرک پھیلی چار سو دنیائے انسان میں،
نہ کوئی فرق رکھا اہرمن میں اور یزدہ میں، اٹھایا اس طرح شیطان فتنہ خود ستائی کا، معاذ اللہ بندوں نے کیا دعویٰ خدائی کا، حسد کے لشکروں نے رون ڈالا باغ عالم کو، بزوں میں خود مسخر کر لیا اولاد آدم کو، زمین کا بادشاہ گویا یہی مردود بن بیٹھا، کہیں شداد بن بیٹھا کہیں نمرود بن بیٹھا، نتیجہ کیا ملا دنیا کو انسانی خلافت سے، زمین کا گوشہ گوشہ ہو گیا آلودہ ذلت سے، ستارے دم بخود تھے آسمانوں کو بھی سکتا تھا، ترس آتا تھا لیکن کوئی کچھ بھی کہہ نہ سکتا تھا، فرشتے منتظر بیٹھے تھے اس وقت معین کے کہ دیکھیں دن پھریں کس روز اس برباد گلشن کے۔ نور احمدی ظلمت میں مشل ہدایت، وہ نور احمدی جس سے شرف تھا روئے آدم کا، ہدایت کے لیے تاریکیوں میں پے بپے چمکا، جناب شیس کا روئے مبارک اس سے روشن تھا، یہی ادریس کی لوہے جبی پہ جلوہ افغن تھا، اسی کے دم سے مرسل کا شرف تھا نوع انسان میں، یہی قبلہ نما تھا نوح کے بیڑے کا طوفان میں، اسی نے غرق ہونے سے بچائی کشتی ہستی، ہوئی آباد اسی کے دم سے پھر اجڑی ہوئی بستی، اشارہ تھا اسی جانب صحیفوں کی بشارت کا، اسی سے سلسلہ جاری رہا رشد و ہدایت کا، بڑے طوفان کے بعد آدمی ڈرتا رہا برسوں، ترقی کے لیے ذکر خدا کرتا رہا برسوں، عروج زندگی حاصل کیا جب نسل انسان نے، وہی پھندے ہوا و حرص کے پھیلائے شیطان نے، شراب اس مرتبہ ایسی پلائی بے وفائی کی کہ مٹی اور پتھر کے بتوں نے بھی خدائی کی، جہاں پر قہر ڈھایا بادشاہوں نے خدا بن کر، گناہ بت پرستی چار سو پھیلا وبا بن کر۔ بیان حضرت ابراہیم خلیل اللہ، کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا، اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، مٹا ڈالے بتوں کو توڑ کر اوہام مرسل نے، دیا بندوں کو پھر اللہ کا پیغام مرسل نے، کیا شیطان کو رسوا عدو جان و دین کہہ کر، کیا سینوں کو روشن لا احب الآفلی کہہ کر، مگر نمرود کو بھائی نہ یہ باتیں بھلائی کی کہ مسند چھوڑنی پڑتی تھی کافر کو خدائی کی، ہوا یہ بندہ شیطان خلیل اللہ کا دشمن، چراغ حق بجانے کو کیا آتش کدہ روشن، خلیل اللہ کو اس آگ کے انبار میں پھینکا، گلے توحید گویا تختہ گلزار میں پھینکا، بروئے کار آیا آج بھی وہ نور پیشانی، ہوئی آگ ایک پل میں کوثر و تسنیم کا پانی۔ حضرت ابراہیم کی ہجرت ہوا جب آتشی منظر نمونہ باغ جنت کا، ملا پیغام پیغمبر کو اب بابل سے ہجرت کا، کہ یہ بھی خدمت تبلیغ کا ایک پاک ہیلا ہے، سفر کہتے ہیں جس کو کامرانی کا وسیلہ ہے، کہ ایمان ابراہیمی سے اکثر کام لینے تھے، ابھی پیاسوں کو بھر کر معرفت کے جام دینے تھے، وطن کو چھوڑ کر نکلا خدائے پاک کا پیارا، برادر زیادہ تھا ہمراہ یا تھی حضرت سارا، مقدس قافلہ اس خطہ باطل سے ٹل آیا، بحکم حق تعالی جانب کنعان نکل آیا، جہاں وعدہ کیا حق نے کہ ہاں اے بندہ ذیشان تیری اولاد کو مل جائے گا یہ خطہ کنعان، مقدر ہو گئی اولاد میں دارین کی شاہی، تو پیغمبر دیار مصر کی جانب ہوا راہی، دیار مصر پر اس عہد میں رکیون حاکم تھا، تکلف برطرف شیطان کا قانون حاکم تھا، یہاں رکیون نے حضرت کی زوجہ چھیننی چاہی، مگر دے دی اسے اللہ نے فی الفور آگاہی، کہ یہ سارا ہے ابراہیم حق آگاہ کی بیوی، خدا کے پاک پیغمبر خلیل اللہ کی بیوی، اگر نیت میں فرق آیا تیرے حق میں برا ہوگا، نشان دنیا میں تیرا نہ ہی تیری نسل کا ہوگا، ہوا رکیون خائف ایک پیغمبر کے آنے سے، خدائی کر رہا تھا مصر میں وہ ایک زمانے سے، تھی اس کے گھر میں ایک دختر وہ کر دی ساتھ سارا کے، پیغمبر کے لیے یوں نظر بھیجی ہاتھ سارا کے، پلٹ آیا پیغمبر جب یہاں سے جانب کنعان، یہ لڑکی ہاجرہ بھی ساتھ تھی وابستہ داماں، یہ لڑکی ہر طرح مانند سارا پاک تینت تھی، کہ عصمت اس کا زیور تھی شرافت اس کی زینت، اسے سارا نے پیغمبر کی زوجیت میں دے ڈالا، کہ ہونے والا تھا دنیا میں اس کا مرتبہ بالا۔
حضرت اسماعیل کی ولادت اور ماں بیٹے کی ہجرت۔ جناب ہاجرہ تھی دوسری بیوی پیغمبر کی، ملا فرزند اسماعیل انہیں خوبی مقدر کی، ہوا سارا کو رشک اس امر سے دل میں ملال آیا، نکل جائے یہاں سے ہاجرہ بس یہ خیال آیا، مشیت کو ادھر کچھ اور ہی منظور خاطر تھا کہ نور احمدی بچے کی پیشانی سے ظاہر تھا، ہوا ارشاد دونوں کو عرب کی سمت لے جاؤ، خدا کے آسرے پہ وادی بطحا میں چھوڑاؤ، خدا کے حکم سے جب مرسل نے رکھتے سفر باندھا، جناب ہاجرہ نے دوش پر لختے جگر باندھا، خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جس کو ہونا تھا زمین و آسمانوں پر، چلا جاتا تھا اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر، وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی ہے، وہ مٹی جو سدا پانی کی صورت کو ترستی ہے، وہ صحرا جس کی وسعت دیکھنے سے ہول آتا ہے، وہ نقشہ جس کی صورت سے فلک بھی کانپ جاتا ہے، جہاں ایک ایک قدم پر 100 طرح جانوں پر آفت تھی، یہ چھوٹی سی جماعت بس وہیں گھر میں مسافت تھی، پیغمبر زوجہ و فرزند یوت قطع سفر کرتے، خدا کے حکم پر لبیک کہتے اور دکھ بھرتے، بالآخر چلتے چلتے آخری منزل پہ آ ٹھہرے، پے آرام زیر اقدام نے کوہ صفا ٹھہرے، یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم دھرتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے، یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی، یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسی کی جستجو کرنے کو ابراہیم آیا تھا، یہیں ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، کہ بندوں کی جبینوں سے خدا کا گھر بسانا تھا۔ حضرت ابراہیم کی دعا۔ سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی، کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا ساما دے، اسی بے برگ و سامانی کو شان صد بہاراں دے، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے، اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا، بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے، لے یہ بیوی یہ بچہ ہے۔ پیغمبر نے دعا کے بعد اس وادی سے رخ موڑا، جناب ہاجرہ کو اور بچے کو یہیں چھوڑا، جناب ہاجرہ بیٹھی تھی صحرائے وحشت میں، سنبھالے طفل عالی شان کو آغوش الفت میں، جہاں صحرا ہی صحرا تھا چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، جناب ہاجرہ یا ایک بچہ 2 ہی جانے تھی، نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پہ، بڑی جب دھوپ کی گرمی تو جان آنے لگی لب پر، زمین کا ذرہ ذرہ مہر کی صورت چمکتا تھا، بہت بےتاب تھی ماں گود میں بچہ بلکتا تھا، صفا مروہ پہ ہر سو تلاشے آب میں دوڑی، بلند و پست پر فکر شے نایاب میں دوڑی، کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی، تڑپتے دیکھ کر بچے کو بڑھ جاتی تھی بےتابی، ٹپک پڑتی تھی اشک یاس سے پانی کی نایابی، بہت ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے، جدھر اٹھی نظر جھلسے ہوئے ٹیلے نظر آئے، یوں ہی بس 7 بار آئی گئی پانی نہیں پایا، چٹانیں سرخ پائیں دست شولہ آفری پایا، قیامت کی گھڑی تھی پڑ گئے تھے پاؤں میں چھالے، چلی جاتی تھی آنکھیں آب میں بچے میں دل ڈالے، سنی آواز ننھے کے بلکنے اور رونے کی، تڑپ اٹھی کے ساتھ آ گئی ہے جان کھونے کی، نظر پلٹی تو دیکھا دور سے ننھا تڑپتا تھا، کہ جس پتھر کے سائے میں لٹایا تھا وہ تپتا تھا، رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو، پکارا ہاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو، قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا، ٹھٹک کر رہ گئی ایک اور نظارہ نظر آیا، قریبے پائے اسماعیل فوارہ نظر آیا، زمین پر ایڑیاں بچے نے رگڑی تھی بنا چاری، ہوا تھا چشمہ آب سرد و شیریں کا وہاں جاری، بیاباں میں بہشتی نعمتیں جب اس طرح پائیں، جھکی پیش خدا اور شکر کا سجدہ بجا لائیں، بجائی سیدہ نے پیاس بچے کو ملی راحت، کھجوریں خلد کی رکھ کر فرشتہ ہو گیا رخصت۔